ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے اموال رات کو اور دن کو، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچتے ہیں، وشیدہ اور علانیہ، تو ان کے لیے ہے ان کے اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں بار بار آپ یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ کا دین تو غریب ہو لیکن تم امیر بنے بیٹھے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو بھی دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، اب یہاں پہ یہ سود کی آیا ہے، اس کو غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہ کھڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کے حواس باختہ کر دیتا ہو شیطان اور اس کو چھو کر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا در حقیقت تجارت بھی مانند ہے سود کے، حالانکہ حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو، تو یہ پہنچی جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی، پھر وہ باز آ گیا تو اسی کا ہے جو وہ پہلے ہو چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لوٹ گیا تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ جس وقت اس کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور اس نے اسی وقت سوچ لیا کہ آج کے بعد میں سود نہیں لوں گا، جو بھی کسی کو مال دیا ہوا تھا اس پہ نہیں لوں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر نہ شکر گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو وہ جتنا باقی رہ گیا سود میں سے اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھیں کتنا بڑا حکم ہے کہ نہیں پتا تھا، آج پتہ چل گیا نا تو آج ہی چھوڑ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر نہ کرو گے تم ایسا تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا حق ہے تمہارے اصل سرمایہ پر، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر ہو قرض دار تنگ دست تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک، اور اگر قرض بخش دو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بتائی گئی کہ دیکھو اگر تم سے کسی نے قرض لیا اور وہ بہت غریب ہے، قرض نہیں دے سکتا، تو اس کو پہلے نمبر یہ کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نہیں دے سکتا میں کچھ دیر کے بعد دوں گا تو اس کو مہلت دے دو، لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ نہیں پے کر سکتا تو تم اس کو معاف کر دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان قرض معاف کر دیتا ہے نا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے رہے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے بھی دل اتنے کھل جائیں۔ نمبر 281 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، اور ڈرو یومن، اس دن سے ترجعون فیہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ روایت نمبر 282 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب معاملہ کرنے لگو قرض کا کسی میعاد معین کے لیے تو لکھ لیا کرو اس کو، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل سے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے، جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے،
تو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بتایا کہ جب بھی قرض کسی سے لو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی ایسے انسان کو جس کو لکھنا آتا ہے، کیونکہ لکھنا بھی تو اللہ نے ہی سکھایا ہے نا، تو وہ اس کو لکھ دے اور وہ اس کا انکار نہ کرے، اور لکھوائے وہ جس پر ہے واجب قرض۔ یہاں پہ ایک اور بات یہ کہ جو لکھوانے والا ہے نا وہ لکھے گا جس نے قرض دینا ہے۔ جیسے آج کل بینک میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی لینے کے لیے چیز جاتے تو بینک لکھواتا ہے، یہاں پہ وہ الٹی بات ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جو قرض لے رہا ہے نا وہ لکھوائے گا، اور اسے چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ پھر اگر ہو وہ جس پر واجب قرض کم عقل، ضعیف یا ناقابلیت رکھتا ہو کہ لکھوائے وہ خود اس کو، تو اس کا ولی اس کو انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گواہ کر لیا کرو 2 گواہوں کو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہو 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان میں سے جن کو تم پسند کرو بطور گواہ، اور اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک تو اسے دوسری یاد کرا دے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ جب گواہی دینے کا وقت آتا ہے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہے، تو اسی کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ عورتوں میں سے اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اب دیکھیے ایک طرف سے یہ کتنی بڑی رحمت بھی ہے نا، کہ اگر عورتیں، کیونکہ گھروں سے نکلنا اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اور آئندہ بھی، کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں، گھر کا کام شام کرنا ہے، ایک تو عورت اکیلی نہیں جا سکتی تو اس کے ساتھ دوسری عورت ہوگی تو ایک ساتھ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے گواہی کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر 2 عورتیں جائیں گی تو اگر کوئی ایک تھوڑا سا بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد بھی کرا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ انکار کرے گواہ جب بھی بلایا جائے ان کو، اور نہ تساہل کرنا کہ لکھو تم اسے تھوڑا ہو یا بہت اس کی میعاد تک۔ یہ نہایت کرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت زیادہ درست ہے شہادت کے لیے، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ شبے میں پڑو تم، کہ جیسے جب لکھ لیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر شبہ نہیں ہوتا۔ جب بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں آتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم لکھوا رہے ہیں، اور اکثر یہ بات ہوتی ہے، اور پھر لکھے بغیر ہی ہم زبانی بات کر دیتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قرض مانگا واپس، اور وہ اگر نہیں دینا چاہتے یا شک میں ہے کہ نہیں جی ہم نے تو اتنا لیا تھا، پھر جو لڑائی ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے طریقہ بتا دیا کہ جب تم قرض کا لین دین کرو، ایسا معاملہ کرو، تو اس میں گواہ بنا لیا کرو اور لکھا کرو اس کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ ہو تجارت 10 بدس لیتے دیتے ہو جیسے تم آپس میں، تو نہیں تم پر کچھ گناہ کہ نہ لکھو تم اس کو، اور گواہ کر لیا کرو جب تم خرید و فروخت کیا کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کرے نقصان کاتب اور نہ گواہ، اور اگر ایسا کرو تم تو یقیناً گناہ ہے تمہارے لیے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور علم رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس چیز کا جو تم کرتے ہو۔ کہ جس نے گواہی لکھی ہے یا جس کو آپ لوگوں نے بیچ میں رکھا ہے، اگر وہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر بدتمیزی کرنا شروع کر دے، یا پھر آپ لوگوں کو تھریٹ کرے یا کوئی ایسی بات کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو جو تم کرتے ہو۔ اگر ہو تم سفر میں اور نہ پا سکو کوئی لکھنے والا، تو رہن با قبضہ پر قرض لے لو، پھر اگر اعتبار کرے کوئی تم میں سے دوسرے کا تو رہن کے بغیر قرض دے دو، تو چاہیے کہ لوٹا دے وہ اعتبار کیا گیا ہے جس پر اس کی امانت، اور ڈرتے رہو اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت چھپاؤ شہادت کو، اور جو چھپائے گا اس کو تو یقیناً گناہ گار ہوگا اس کا دل، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو جانتا ہے۔ دیکھیں اس میں بار بار جو چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے کوئی مال لو تو پھر اس کو تنگ نہ کرو۔ آج کل ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ جس کو مال، کسی کو قرض چاہیے یا کچھ ہو تو دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس نے واپس ہی نہیں کرنا ہوتا، الا ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے وقت پہ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسی چیز ہو جاتی ہے جو ہم اراؤنڈ اپنے لوگوں سے سنتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہے ایسے لوگوں پہ جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، جو چیز لے کے واپس نہیں دیتے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا طریقہ بتا دیا کہ جب تم ایسے کام کرتے ہو تو تم کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے تم کو گواہ بنانا ہے، اور گواہ کو بھی یہ ہے کہ اگر لکھنے والا جو کاتب ہے اس کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے اگر جب اس کو لکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔